خون کے آنسو۔ گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں جب شام اترتی تو پیپل کے درختوں کے سائے اور بھی گہرے ہو جاتے۔ کچے مکانوں کے درخت نیم زدہ تھے، جیسے کسی انجانے خوف کے مارے پوری طرح بند ہونے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ یہ گاؤں جاگیردار حشمت علی خان کی سلطنت کہلاتا تھا۔ جو اس گاؤں میں سانس لیتا وہ اس کی مرضی سے لیتا۔ اسی گاؤں کے کونے میں ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس میں بیوہ عورت سریا رہتی تھی۔ اس کا شوہر 2 سال پہلے گاؤں ہی کے کھیتوں میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، لیکن گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ جاگیردار کے گنڈوں کی دی ہوئی ایک چپ تھی، کیونکہ سریا کا شوہر حق کی بات کرتا تھا۔ سریا کی عمر بامشکل 25 برس تھی، مگر چہرے پر وقت نے وقت سے پہلے ہی لکیریں کھینچ دی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتی اور شام ڈھلے اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں لوٹ آتی، جہاں اس کی 5 سالہ بیٹی مریم اور 7 سالہ بیٹا عادل اس کا انتظار کرتے۔ جاگیردار حشمت کی نظر بہت دنوں سے سریا پر تھی۔ وہ گاؤں کی ہر حسین عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ کئی بار اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے سریا تک پیغام بھجوایا، خان تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے بچے بھی سکون میں رہیں گے، مگر سریا ہر بار انکار کر دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی قبر پر قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اپنے بل پہ کروں گی۔ یہ جواب جاگیردار کے غرور کے لیے ایک تھپڑ تھا۔ اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی کھیتوں کی مزدوری بند کروا دیتا، کبھی رات کو اس کے گھر کے باہر گنڈے شور مچاتے۔ گاؤں کے لوگ سب جانتے تھے مگر حشمت کے خوف سے کچھ نہ بولتے۔ ایک رات سریا نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر شور ہو رہا ہے۔ دروازہ کھول کر جھانکا تو 2 گنڈے دروازے پر کھڑے تھے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کل صبح تک ہاں کر دو ورنہ یہ گاؤں تمہیں اور تمہارے بچوں کو کھا جائے گا۔ سریا کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے دروازہ بند کر کے اللہ کا نام لیا۔ رات کی سیاہی گاؤں کی گلیوں پر چھائی ہوئی تھی۔ پیپل کے درخت کے نیچے الو کی آواز گونجتی تو سریا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ وہ بچوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ عادل نیند میں بڑبڑا رہا تھا اور مریم ماں کے قریب سمٹی ہوئی تھی۔ سریا نے سوچا کہ اگر وہ ہار مان لے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ جاگیردار کی بیوی بن کر عزت بچا پائے گی یا وہ ہمیشہ قید میں رہے گی؟ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری سانس تک لڑے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھیتوں پر پڑی، گاؤں کے سب لوگ حسب معمول اپنے کام پر لگ گئے، لیکن سریا کے گھر کے باہر 3 گنڈے کھڑے تھے۔ ایک نے آواز لگائی، خان نے کہا ہے کہ سوچ لو ورنہ انجام برا ہوگا۔ سریا نے کوئی جواب نہ دیا اور بچوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل گئی تاکہ دن کا کام شروع کر سکے، مگر اس روز گاؤں کے نمبردار نے اسے کھیتوں میں جانے سے روک دیا۔ بی بی، خان کا حکم ہے کہ آج سے تمہارے لیے کوئی مزدوری نہیں ہوگی۔ یہ سن کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لائے گی؟ شام ڈھلے وہ تھکی ہاری گھر لوٹی۔ بچوں کے لیے صرف خشک روٹی تھی جو اس نے پچھلے دن بچا کر رکھی تھی۔ رات کو پھر شور ہوا۔ اس بار گنڈوں نے دھمکی کے ساتھ پتھر بھی پھینکے۔ ایک پتھر دیوار توڑتا ہوا اندر آ گیا۔ عادل خوف سے چیخ اٹھا۔ سریا نے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ اگلے دن گاؤں کی پرانی بی بی، جسے سب اماں رحمت کہتے تھے، سریا کے پاس آئیں۔ وہ دبے لفظوں میں بولی، بیٹی، خان کے خلاف کھڑا ہونا آسان نہیں۔ یہ گاؤں اسی کا ہے، لوگ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ سریا نے کہا، اماں میں اپنی عزت بیچ کر بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتی۔ اللہ بڑا ہے، وہی مدد کرے گا۔ اماں رحمت نے افسوس بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ چلی گئی۔ دن گزرتے گئے اور جاگیردار کے ظلم بڑھتے گئے۔ کبھی رات کو دروازہ کھٹکھٹانا، کبھی کنویں کا پانی بند کر دینا، کبھی بچوں کو راستے میں ڈرا دینا۔ سریا نے ہمت نہ ہاری، مگر اس کے چہرے کی رنگت دن بدن زرد پڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ حشمت خان خود سریا کے گھر آنے والا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب گاؤں کی گلیاں سنسان ہو گئیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ خان کے ساتھ 5 گنڈے تھے۔ دروازہ بجا، کھولو، حشمت خان آیا ہے۔ سریا نے کانپتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حشمت خان کی آنکھوں میں غرور جھلک رہا تھا۔ سریا،
اب بھی وقت ہے، میری بیوی بن جاؤ ورنہ کل یہ گھر نہیں رہے گا۔ ثریا نے ایک لمحے کے لیے سوچا مگر پھر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر کہا، میں مر جاؤں گی مگر اپنی عزت نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حشمت خان کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، کل سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرا انجام دیکھے گا۔ گاؤں کی رات پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ حشمت خان کی دھمکی ثریا کے دل پر پتھر کی طرح آ گری۔ وہ بچوں کے ساتھ کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ باہر پیپل کے درخت کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں جیسے وہ بھی آنے والے طوفان سے خوف زدہ ہو۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ کبھی عادل کو دیکھتی، کبھی مریم کے چہرے پر نظر ڈالتی جو ڈر کے مارے ماں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ثریا نے اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ اگر میری ہمت ٹوٹ گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ صبح سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح گاؤں میں نہیں اتری تھیں کہ ایک شور مچ گیا۔ حشمت خان کے گنڈے ثریا کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ایک نے زور سے للکارا، آخری موقع ہے ثریا، خان کے ساتھ چل یا یہ گھر جل جائے گا۔ ثریا نے ہمت کر کے دروازے کے پیچھے سے آواز دی، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تم لوگ جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ سن کر ایک گنڈا بولا، خان نے کہا تھا جو نہ مانے اس کی زندگی جہنم بنا دو۔ وہ لوگ گھر کے باہر لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ ثریا کا دل تھک تھک کرنے لگا۔ اچانک کسی نے پچھلی گلی سے آ کر دروازے پر دستک دی، بی بی میں ہوں، رحمت چچا۔ ثریا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ گاؤں کے پرانے نمبردار رحمت چچا کھڑے تھے جو کبھی حشمت خان کے دوست ہوا کرتے تھے مگر اب اس کے ظلم سے تنگ تھی۔ بیٹی میں سب جانتا ہوں، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے۔ میں تمہیں چھپانے میں مدد کر سکتا ہوں مگر ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ ثریا کے آنسو نکل آئے، چاچا اللہ آپ کو جزا دے، میرے بچوں کو بچا لیا۔ رحمت چچا نے ایک پرانی چادر دی اور کہا، رات کو جب اندھیرا ہو جائے میں تمہیں گاؤں سے باہر لے جاؤں گا، ابھی بچوں کو چھپاؤ اور خاموش رہو۔ شام ڈھلی تو گاؤں پر خوف کا سایہ چھا گیا۔ حشمت خان کے گنڈے بار بار ثریا کے گھر کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ آخر کار اندھیرا چھایا تو رحمت چچا پچھلی گلی سے آئے۔ وہ ثریا اور بچوں کو لے کر چپ چاپ گاؤں کے پرانے کنویں کے راستے سے باہر نکل گئے۔ راستہ اندھیرا تھا، پاؤں کے نیچے کچے راستے پر کانٹے چبھ رہے تھے۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سب سانس روکے چل رہے تھے۔ گاؤں سے نکل کر وہ قریبی جنگل کے کنارے پہنچے تو رحمت چچا نے کہا، یہاں ایک پرانا مزار ہے، وہاں کے مجاور نیک آدمی ہیں، وہ تمہیں پناہ دے دیں گے۔ ثریا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مزار کی طرف چل پڑی۔ ادھر گاؤں میں حشمت خان کو خبر ملی کہ ثریا غائب ہے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ پورے گاؤں میں تلاش کرو، وہ بچ کر نہیں جا سکتی۔ گنڈے مشعلیں لے کر گاؤں کے اطراف میں پھیل گئے مگر رحمت چچا نے جو خفیہ راستہ دکھایا تھا وہ کسی کے علم میں نہ تھا۔ مزار پر پہنچ کر ثریا نے شکر ادا کیا۔ مجاور نے ان کی حالت دیکھ کر فوراً پناہ دی اور کہا، بیٹی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ظلم کرنے والا قدم نہیں رکھ سکتا۔ مزار کی فضا پرسکون تھی۔ درختوں کے بیچ چھپی اس جگہ پر صوفیاء کی قبریں تھیں جن پر چراغ جل رہے تھے۔ ہوا میں لوبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ثریا نے پہلی بار کئی دنوں کے بعد سکون کی سانس لی۔ بچوں کو پانی پلایا اور مزار کے کمرے میں بیٹھا دیا۔ مجاور بابا ایک بزرگ آدمی تھے جن کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ انہوں نے ثریا کی داستان سنی تو گہری سانس لے کر بولے، بیٹی ظلم دیر تک نہیں رہتا مگر ظالم کا غرور ہمیشہ اس کے زوال کی وجہ سے بنتا ہے۔ تم یہاں کچھ دن رہو، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ادھر گاؤں میں حشمت خان کا قہر بڑھ گیا تھا۔ یہ عورت مجھے ٹھکرا کر نہیں جا سکتی۔ پورا گاؤں ڈھونڈو، اگر کسی نے پناہ دی ہو تو اس کا گھر جلا دو۔ گنڈے گاؤں کے ایک ایک کونے کی تلاشی لے رہے تھے۔ جو بھی ذرا ہمدردی ظاہر کرتا اسے کوڑوں کی سزا ملتی۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رحمت چچا کو بھی شک ہونے لگا کہ کہیں خان کو ان پر شک نہ ہو جائے۔ وہ دن بھر اپنے گھر میں دبکے بیٹھے تھے مگر ان کے دل میں سکون تھا کہ انہوں نے مظلوم کی مدد کی۔ چند دن گزر گئے۔ ثریا اور بچے مزار پر چھپے بیٹھے تھے۔ مجاور نے انہیں کھانا اور پانی دیا لیکن ایک دن شام کے وقت گاؤں کے ایک شخص نے جنگل میں کچھ نشان دیکھے جو مزار کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے جا کر خان کو خبر دی
خان صاحب، لگتا ہے وہ عورت مزار کی طرف گئی ہے، میں نے بچوں کے پاؤں کے نشانات دیکھے ہیں۔ حشمت خان نے کہکا لگایا تو آخر چھپ بھی گئی خدا کے گھر میں۔ وہ 10 کنڈے لے کر رات کو مزار کی طرف روانہ ہوا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سنسان جنگل میں گونج رہی تھی۔ مزار پر سریا بچوں کو سلا رہی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل کانپ گیا۔ مجاور بابا باہر گئے اور دیکھا کہ حشمت خان آ رہا ہے۔ خان، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ظلم نہ کیجیے۔ حشمت خان نے کہا، بتاؤ عورت کہاں ہے؟ مجاور بابا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خبردار، یہ جگہ معصوموں کی پناہ کی ہے۔ خان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، چھان مارو پورا مزار۔ کنڈے مشعلیں لے کر مزار کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سریا نے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک ایک زوردار آندھی چلنے لگی، مشعلیں بجھ گئیں، اندھیرا چھا گیا، گھوڑے بھٹک گئے اور گنڈے گھبرا گئے۔ پیپل کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت ان پر قہر برس رہی ہو۔ حشمت خان نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ بابا کی جادوگری ہے، پکڑو اسے۔ مگر جیسے ہی وہ مجاور کے قریب پہنچے، اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور گرجدار بارش شروع ہو گئی۔ خان کے گھوڑے بھاگنے لگے، کنڈے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ مجاور نے بلند آواز میں کہا، ظالم، اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اب تیرا وقت قریب ہے۔ رات کے طوفان نے مزار کے ارد گرد کا ماحول لرزا دیا۔ حشمت خان کے گنڈے بھاگ گئے مگر اس کا غرور کم نہ ہوا۔ وہ صبح تک گاؤں واپس آیا اور اعلان کیا، یہ عورت اگر کل صبح سورج نکلنے تک میرے پاس نہ آئی تو میں پورا گاؤں جلا دوں گا۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے، وہ جانتے تھے کہ خان یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے جان و مال کی کوئی قیمت نہیں۔ مگر مزار پر پیش آنے والے واقعے نے لوگوں کے دل میں پہلی بار ہلکی سی روشنی پیدا کر دی، یہ یقین کہ شاید واقعی اللہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اگلی صبح گاؤں کے کچھ بہادر نوجوان جو پہلے خان کے ظلم سے دبے ہوئے تھے، رحمت چچا کے گھر جمع ہوئے۔ چچا، اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ہمیں خان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ چچا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے مگر ہمیں بھی ہمت دکھانی ہوگی۔ شام تک پورا گاؤں یکجا ہو گیا، عورتیں، مرد، بوڑھے سب مزار کی طرف چل پڑے۔ وہ سریا اور بچوں کے پاس پہنچی اور کہا، بی بی، آج یہ گاؤں تمہارے ساتھ ہے۔ حشمت خان کو خبر ملی کہ گاؤں والے مزار پر جمع ہیں۔ وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ پورا گاؤں ایک آواز میں بولا، خان، اب بہت ظلم ہو گیا، یہ عورت ہماری بہن ہے، اگر تم نے ہاتھ اٹھایا تو ہم سب ایک ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حشمت خان لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر گاؤں متحد ہو گیا تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس نے خوف اور غصے میں گھوڑے کی لگام کھینچی اور واپس چلا گیا۔ چند دن بعد ضلع کے افسران کو بھی خبر پہنچی کہ خان گاؤں والوں پر ظلم کر رہا ہے۔ گاؤں والوں نے اجتماعی گواہی دی۔ حکومت نے خان کی زمینیں ضبط کر لیں اور اسے شہر کی جیل میں بھیج دیا۔ سریا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے بچوں کو گود میں لے کر کہا، دیکھو، حق کی راہ مشکل ہے مگر اللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ گاؤں میں امن لوٹ آیا۔ سریا نے مزدوری کے بجائے مزار کے قریب ایک چھوٹا سا سبزی کا کھیت لگا لیا۔ عادل اور مریم اسکول جانے لگے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار سکون اور آزادی کی روشنی اتر آئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم اور جبر کا انجام ہمیشہ زوال ہوتا ہے، اور جو اپنی عزت اور ایمان پر قائم رہتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک